السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ جیسے کہ روزانہ قرآن پاک کا وہ خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے جو تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، جس میں آج الحمدللہ سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کی تلاوت ہوئی، جس کا تعارف اور اس کی آیتوں کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ پہلے سورۃ الانبیاء کا تعارف اور اس کی آیتوں کا خلاصہ، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سورۃ الحج کا تعارف اور اس کی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء، اس سورت کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید و رسالت اور آخرت کا اثبات ہے، اور ان عقائد کے خلاف کفار مکہ جو اعتراضات اٹھایا کرتے تھے، سورت میں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ایک ہم جیسے انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا مناسب تھا، اور اس ضمن میں بہت سے پچھلے پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ سب انسان ہی تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو انہی عقائد کی تعلیم دی تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہیں۔ انبیاء کرام کے اسی حوالے کی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی گنہگاروں کو سخت عذاب دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے پچھلے زمانے میں گنہگاروں اور ظالموں کو کتنی بستیوں کو تہس نہس کر دیا اور ان کو اپنے سخت عذاب سے ہلاک کر ڈالا۔ جب عذاب ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے چاہا کہ وہاں سے نکل بھاگے اور بھاگ کر جان بچا لے۔ اس وقت ان سے کہا گیا کہ ادھر ہی واپس ہو جاؤ جہاں عیش کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تب اپنے جرموں کا اعتراف کیا اور برابر یہی چلاتے رہے کہ ہم ظالم اور مجرم ہیں۔ اس وقت کا چلانا ان کے کچھ کام نہ آیا اور وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ دنیا کو محض کھیل تماشا سمجھ کر انجام سے غافل مت رہو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو محض کھیل تماشا کے لیے نہیں پیدا فرمایا، بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ عالم کی پیدائش کے مقصد کو سمجھے اور دنیا کو محض کھیل تماشا سمجھ کر انجام سے غافل نہ ہو، اور آخرت کی کامیابی کے لیے نیک اعمال مسلسل کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خیر اور شر میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی نعمتوں اور اچھی حالت میں رکھتا ہے اور کبھی مصیبتوں اور بری حالت میں رکھتا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ کون نصیحتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کر کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگا رہتا ہے، اور کون نصیحتوں کی ناقدری کر کے اور مصیبتوں پر بے صبری کر کے اس کی نافرمانی اور معصیت کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی اور برائی کا بدلہ عنایت فرمائے گا کہ سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انصاف کی ترازو قائم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں انسان کے اچھے برے اعمال کو تولیں گے اور اس کے مطابق جزا و بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے اور ہم اس کا مکمل حساب چکائیں گے۔ نیک لوگوں کو برے معاشرے سے بچنا چاہیے۔ جب کسی معاشرے میں گناہ پھیل جاتا ہے اور سدھار کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا
کہ جب ان کی قوم اپنے گناہوں کی حد پار کر چکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا اور ساری بستی کو پلٹ دیا۔ یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر کا بدلہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سے پیش آنے والی تمام تکالیف کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا کہ ان کے بیٹوں اور پوتوں کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا اور انہیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور نیکیوں کی توفیق دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر تکالیف برداشت کرنے پر اس دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ نعمتوں پر شکر کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ کامیاب بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنی حقیقت کو یاد رکھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی میٹھی آواز دی تھی کہ جب آپ علیہ السلام ذکر کرتے تو پرندے اور پہاڑ آپ علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ سارے جن و انس، ہوا اور پانی وغیرہ پر آپ کی حکومت تھی۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود بھی ان لوگوں نے نہ کبھی تکبر کیا اور نہ غرور کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ انبیاء کرام کی خصوصی صفات ذکر کرنے کا مقصد۔ انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی چند صفات خاص طور سے ذکر فرمائی ہیں کہ وہ لوگ نیکی کرنے میں سبقت لے جایا کرتے ہیں اور جنت کی طلب رکھتے ہوئے جہنم سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور تواضع و عاجزی کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات خاص طور سے اس لیے ذکر کی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ان صفات کو اختیار کرے۔ لہذا اس کے بعد سورۃ الحج کا تعارف اور ان کی آیتوں کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الحج، اس سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ حصہ مکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ اسی سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ حج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورت کا آغاز آخرت کے بیان سے ہوا ہے، جس میں قیامت کا ہولناک منظر بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں فائدہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اس معبود کی عبادت کرے جس کی عبادت سے اس کو فائدہ ہو، لیکن کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لہذا ہر انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کا نفع اسی میں ہے کہ وہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ دیگر بتوں کی عبادت کرنے میں سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اور اپنا سر جھکاتی ہے، لیکن کتنی تعجب کی بات ہے کہ انسان اتنا سرکش ہو گیا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے اور اس کی اطاعت کرنے سے انکار کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح ذلیل کرے گا کہ ان کو عزت دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ جنت کی خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے جلال کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں
اللہ کے راستے میں پیش آنے والی تکالیف پر صبر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ عبادات میں اخلاص ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کے پاس تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قربانی، حج اور اسی طرح دوسری تمام عبادتوں میں اصل یہ ہے کہ یہ عبادتیں دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں۔ نام و نمود، ریاکاری اور دوسروں پر فخر جتانے کے جذبے سے ہرگز نہ کی جائیں، کیونکہ اس صورت میں ان عبادتوں پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی تاکید کے ساتھ اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی حفاظت، اس کی سربلندی اور اس کی اشاعت کے لیے اپنی طاقت کے بقدر کوشش کرنا، اور اس کے لیے اپنی جان، مال اور وقت کی قربانی دینا۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ لہذا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھنا چاہیے اور دین کی حفاظت و اشاعت کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانی دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے والے جنتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کے دین کی حفاظت و سربلندی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، پھر شہید ہو جاتے ہیں یا فطری موت مر جاتے ہیں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر دے گا اور جنت میں داخلہ نصیب کرے گا۔ اس لیے مومن کو اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بتوں کی بے بسی۔ کفار مشرکین ایک اللہ کے علاوہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بت اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی جیسی چھوٹی سی مخلوق بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور پیدا کرنے کی بات تو دور، وہ تو اتنے عاجز اور بے بس ہیں کہ اگر ان سے کوئی چیز چھین لے وہ اس کو اس سے چھوڑا نہیں سکتے۔ ایسے کمزور معبود کیا زمین و آسمان پیدا کر سکتے ہیں اور کائنات کا نظام چلا سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دین آسان ہے۔ دین اسلام میں کوئی تنگی اور دشواری نہیں رکھی، بلکہ اس کے احکام کو انتہائی سہل اور آسان بنایا ہے کہ ہر ایک اس پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان دین ہم کو عطا فرمایا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ دین کے تمام احکام پر مضبوطی سے عمل کریں، اور اگر کبھی کسی عمل میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ میں ہرگز دیری نہ کرے۔ کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی دربار میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔